نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے کچھ ماہ قبل میں اسی چینل پہ ایک ویڈیو لگا چکا ہوں۔ دارالافتاد دیوبند کی ایک ویب سائٹ تھی، اس کے اوپر یہ بات موجود تھی کہ ان کا یہ فتویٰ تھا کہ بریلوی، اہل حدیث اور وہابی جو ہیں یہ گمراہ مذہب ہیں اور ان کا اہل سنت والجماعت سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں، یہ بھی دیوبندیوں کی ہی ویڈیو ہے۔ یہ محمد ابو ایوب قادری صاحب ہیں جو کہ دیوبندی حیاتی گروپ کے یہ لیڈر ہیں، ان کے یہ جو مناظر بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں۔ تو ان کی میں یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں یہ اس بات کے اقرار کر رہے ہیں کہ ان کا جو بریلویوں کے ساتھ اختلاف ہے وہ کوئی فروعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصولی مسئلہ ہے۔ یہ مولوی حضرات جب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے، ایک دوسرے کو واجب القتل تک کہہ جاتے ہو، ایک دوسرے کو کافر مشرک زندیق کہہ جاتے ہو، تو پھر یہ اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا فروعی مسئلہ ہے، یہ کوئی اصولی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ہماری طرف سے کافی جوابات بھی دیے جا چکے ہیں، لیکن اصل میں کہتے ہیں نا کہ پھکی اصل وہی ہو جو ان کے گھر سے ہو۔ تو اس لیے ہم یہ انہی کا فتویٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ خود ابو ایوب قادری صاحب جو ہیں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے جو ہے یہ مسئلہ فروعی نہیں ہے بلکہ اصولی مسئلہ ہے۔ یہ ذرا سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ تو بات یہ ذہن میں رکھے کہ اصولی ہے، فروعی نہیں ہے۔ ایک آدمی انبیاء کی بشریت کا انکار کرے تو پھر ہم اسے فروعی کہہ دیں؟ انبیاء علیہ السلام کے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا قائل ہو پھر ہم فروعی کہہ دیں؟ انبیاء علیہ السلام کو تمام اختیارات کا مالک جانتا ہو پھر فروعی کہہ دیں؟ انبیاء علیہ السلام کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم مانتا ہو پھر فروعی کہہ دیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے جتنے فتاوی جات دیکھے ہیں، محمودیہ اٹھاؤ آپ کی مرضی ہے، رشیدیہ اٹھاؤ آپ کی مرضی ہے، احسن الفتاوی اٹھاؤ آپ کی مرضی ہے، کوئی فتویٰ اٹھا لو، آپ کے اکابر نے ایسے عقائد رکھنے والے شخص کے بارے میں متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ کہ سامعین کرام، یہ آپ نے سن لیا کہ یہاں پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس عقیدے کے مطابق دیوبندیوں کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ صاف الفاظ میں یہ بات بیان کر دی، کوئی گول مول بات نہیں۔ اور یہی جو عقیدہ ہے، یہی مسلک جو ہے یہ بریلویوں کا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء کو مختار کل مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سارے انبیاء کو علم غیب تھا۔ اس کی آگے یہ وضاحت بھی کریں گے، یہ انہی کی زبانی مزید سنتے ہیں۔ تو یہ اصولی مسائل ہیں، فروعی نہیں ہے۔ فروعات میں بھی کچھ چیزیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارا اور ان کا اختلاف صرف کس میں ہے؟ حلوہ خوری میں اختلاف ہے، چومنے چاٹنے میں اختلاف ہے۔ یار یہ حلوے کا کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ دبا کے کھاؤ، ہم تمہیں روک رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ مولوی صاحب ایک بڑی عجیب سی بات بیان کر دیتے ہیں۔ میں یہاں سے تھوڑا سا آگے کرتا ہوں تاکہ وہ جو بات اوپنلی کی گئی ہے، پبلکلی کی گئی ہے، وہ مناسب نہیں تھی، تو اس لیے میں یہاں سے اسکپ کر کے آگے کر دیتا ہوں۔ جو کہ اصل بات تھی وہ میں آپ کو سنا سکوں۔ چومنا چاٹ اخل سے شروع، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ انہیں اپنا وجود چومنا ہے، پھر بات کریں۔ بڑے مسائل بیان کرنا، ان عقائد کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے انکار سے آدمی اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، نکاح بھی باطل ہو جاتا ہے اور اس کا پورا اسلام جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا۔ ان میں ایک عقیدہ علم غیب کا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اس عقیدہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دوں۔ سامعین کرام، یہاں پہ انہوں نے عقیدہ علم غیب کے بارے میں کوئی تھوڑی سی وضاحت کی ہے۔ میں انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے یہ ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا، جس دوست کو سننا مکمل ویڈیو سن سکتے ہیں۔ وہ اس میں یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جو علم کل کا عقیدہ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا انبیاء کے متعلق علم کل کا عقیدہ رکھنے والے شخص جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، یعنی کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ شرک کی انتہا تک چلے جاتا ہے۔ قرآن پاک بھی یہ کہتا ہے کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کی تمافی نہیں ہے۔ انسان اگر مر جائے تو اس کو کوئی کسی قسم کی تلافی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ جب تک وہ کوئی عذاب بھگت نہ جائے۔ تو یہ ایک لمبی یہاں سے
آگے پھر بات چلتی ہے. تقریباً یہ 2 منٹ 53 سیکنڈ سے یہ بات شروع ہوتی ہے اس کلپ کے. یہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہاں سے اس کو مکمل کلپ سن سکتے ہیں. یہ انہی کے ایک ویڈیو ہے, انہی کے ایک اور دوسرا ہے ویڈیو, میں ان کو وہ بھی سنا دیتا ہوں. وہ چونکہ آڈیو کی ویڈیو ہی ہے, میرے موبائل میں ہے, چونکہ میں اس کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. اس کو بھی آپ, میں ویڈیو نمبر 1 اور ویڈیو نمبر 2 کے حوالے سے میں اس کا لنک سینڈ کر دوں گا, لگا دوں گا ڈسکرپشن میں. یعنی کہ یہ ویڈیو ابھی آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی تھی, یہ ویڈیو نمبر 1 ہے, اور جو ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں یہ ویڈیو نمبر 2 ہے. تو میں یہ لگا دوں گا, اس کو آپ نے 5 منٹ اور 2 سیکنڈ سے سننا شروع کرنا ہے کہ اس میں یہ مفتی صاحب بریلویوں کے بارے میں مزید کیا بات بیان کرتے ہیں, ذرا سنیں. رات میں گفتگو کر رہا تھا, ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ بریلوی حضرات کے متعلق نرم گوشہ چھوڑ دیا گیا ہے. اب دیکھیں سامعین کرام, یہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بریلویوں کے متعلق جو نرم گوشہ یعنی کہ نرم زبان ہے وہ بالکل ختم کر دی گئی. اب یعنی کہ میں کہوں کہ چائے پٹی آؤ, یہی الفاظ ہمارے متعلق بھی بریلوی اور دوسرے مسئلے کے استعمال کیا کرتے تھے کہ قادیانیوں سے نرم گوشہ استعمال کرنا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہتے ہیں نا کہ گھر کی مار ہی گھر کو پڑ گئی, الحمدللہ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے, تو یہ ان کے اپنے مولویوں کے یہ فتویٰ آ گیا کہ یہ ان سے ہمارا اختلاف ہی کوئی نہیں, فروعی اختلاف نہیں, غلط بات. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کہ بریلویوں سے ہمارا اصولی اختلاف ہے. مظاہر العلوم سہارنپور کا فتویٰ کہ بریلوی حضرات سے اصولی اختلاف ہے. جو بریلویوں کو سنی سمجھتا ہے, مظاہر العلوم کے فتویٰ میں یہ بات ہے کہ وہ خود گمراہ ہے. دیکھیں جی یہاں پہ سنی یہ بریلوی جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے ہیں اور ہم ہی اصل سنی ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ بریلویوں کو سنی بھی سمجھتا ہے وہ بندہ بھی گمراہ ہے, اور جو خود اپنے آپ کو سنی کہتا ہو یعنی بریلوی کہتا ہو تو پھر وہ کیا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, پہلے میں آپ کو کلپ سنا چکا ہوں کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, کیونکہ بریلوی تو مسلمان ہی نہیں ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. جو بریلویوں کو کیا سمجھتا ہے, سنی سمجھتا ہے, وہ خود گمراہ ہے. یہ فتاویٰ, یہ مظاہر العلوم کا فتویٰ ہے جو پچھلے سال چھپا تھا, اللہ آپ کا بھلا کرے. اس میں ستمبر کے رسالہ 2013 ستمبر ماہنامہ صفدر کے اندر یہ مضمون چھپا ہے. تو ہمارا ان سے اصولی اختلاف ہے. ہمارے اکابر نے ان کو ٹھیک جو ان کی حیثیت تھی اس کے مطابق لکھا ہے کہ یہ لوگ یوں ہیں. جو ان کو فتاوی جات آپ دیکھیں, فتاوی محمودیہ ہے, فتاوی مفتی محمود ہے, برات الابرار ہے, خنجر ایمانی ہے, ان کتابوں کا آپ مطالعہ کریں, آپ کا شرح صدر ہو جائے گا کہ ہمارے اکابر نے ان کو کوئی صحیح اور کوئی بہتر افراد میں سے شمار نہیں کیا. ہم کہیں گے نہیں جی یہ تو بڑے اچھے بندے ہیں, یہ تو سنی ہیں, یہ تو متسنن ہے, یہ اہل سنت ہے, وغیرہ وغیرہ. اعتراضات کا سلسلہ بہت لمبا ہے. یہ لوگ سوالات جو ہے سامعین کرام, اس کلپ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور بھی بات بیان کی گئی جو کہ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی, انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں وہ چیز بیان کروں گا کہ حسام الحرمین کا ایک اور فتویٰ آیا ہے جو 1985 میں شائع ہوا تھا اور ایک رسالے میں پبلش بھی ہوا تھا. انشاءاللہ اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی بیان کر دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں, چونکہ یہ تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دیکھیں ان یہ فتاوی جو دیوبند ہے, جو کہ پہلے میں انڈیا کا فتویٰ بھی دکھا چکا ہوں, اور اس کے بعد اب فتاوی دیوبند جو پاکستانی یہ بندہ جو ہے محمد ابو ایوب قادری صاحب جو ہیں, مفتی بھی ہیں, ان کے مناظر بھی ہیں. تو اس بندے نے بھی یہ بات بیان کر دی ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ان فتاوی کی نظر, ان فتاوی کی حیثیت سے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. تو گویا دیوبندی جو ہیں, بریلوی جو ہیں, ان کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.